اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری ربی زدنی علما۔ السلام علیکم، میں عثمان احمد خان پروگرام قصاص الحق کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم پارہ نمبر 9 اور 10 کی مختصر تشریح بیان کریں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ القرآن الکریم، بے شک وہ قرآن عزت والا ہے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو جوائن کریں۔ آئیے اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اپنا مال جان اور صلاحیتیں صرف کریں۔ اب چلتے ہیں پارہ نمبر 9 کی طرف۔ پارہ نمبر 9 میں جو صورت اس پروگرام میں چلے گی، جس کے متعلق بات کی جائے گی، صورت انفال ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے زائد چیز۔ اس سے مراد مال غنیمت ہے، جنگ میں ملنے والی ایک سے زائد چیز جو ہے۔ اس میں دوسری طور پہ جنگ بدر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اس بارے میں ناپ تول میں کمی کرنے والے قوم کا ذکر کیا ہے، جس پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، تو ان کو زلزلے نے آ لیا اور وہ قوم تباہ ہو گئی۔ حالت امن ایک امتحان ہے، امن میں ہوتے ہوئے اللہ کو بھول جانا جس کی سخت پکڑ ہے۔ فرعون کا جادو، حق کو پہچان کر فوراً قبول کر لیا اور اس پہ ڈٹ کے۔ آل فرعون کی آزمائش، ان کی آزمائش کی گئی قحط سے، پھلوں کی کمی، طوفان، ٹڈیوں، جوؤں، مینڈک، خون کا بھیجنا، عذاب ٹال جانا، ان کے وعدے سے مکرنے کے بعد دوبارہ عذاب آ جانا۔ بت پرستی کی نفسیات، بتوں کے گرد موجود زیب و زینت سے متاثر ہو کر انسان اس کی پرستش کرنے لگتے ہیں، برخلاف اس کے کہ اللہ کی ہستی نگاہ سے اوجھل ہے اور کوئی ظاہری کشش نہیں، اس لیے عبادت پر یکسو ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کو دیکھنا، حضرت موسیٰ کا مطالبہ پورا نہ ہوا، کیونکہ کسی کے لیے دنیا میں جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے۔ شرک پر غصہ، موسیٰ علیہ السلام کو غصہ بجا تھا مگر لمبا نہ تھا۔ حقیقت واضح ہوئی تو دل میں بدگمانی نہیں رکھی، اس لیے فوراً اللہ میاں سے دعا کی، رب اغفر لی ورحمنی وادخلنی برحمتک وانت ارحم الراحمین۔ رحمت کی مستحق، اللہ کی وسیع رحمت متقی زکوٰۃ دینے والے لوگوں کے لیے ہے۔ دین کے ذریعے دنیا کی طلبی، اللہ کی کتاب کے بدلے دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے بجائے اللہ سے جنت کی طلب کرنی چاہیے۔ عہد، سب روح سے اللہ کے رب ہونے کا اقرار لیا گیا ہے تاکہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم کو تو علم ہی نہیں تھا۔ غیب کا علم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تھا، ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی اور بر وقت اس کی پیش بندی کر لیتے۔ آرز کرنے کا طریقہ، درگزر کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتے رہو، جاہلوں سے اجنے کے بجائے آراز سے کام کرو۔ تعلقات کی اصلاح، دنیا بھر کے مطالعہ و معاش سے بہتر ہے کہ انسان اس مال کی خاطر لڑے اور اس سے بچے۔ تقوی کے فائدے، متقی بنو، یکسوئی حاصل کرو اور گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تنگی خوشحالی، بڑے عذاب سے قبل ان کے ذریعے امتحان لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ معجزات موسیٰ، عصا کا اژدہا بن جانا اور سفید ہاتھ چمکتا ہوا نکلنا حق کی دلیل کے طور پہ دیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ دین کے راستے میں آنے والی آزمائش کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ زندگی ایک امتحان ہے تاکہ نیک و بد کو اچھا چھان کر الگ کر دیا جائے۔ تکبر، حق سے انکار، الغو و حقیر جاننا، رائی کے دانے کے برابر تکبر رکھنے والا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ کامیابی کا راز، نبی امی کا پیغام پہچاننا، ان کی تائید کرنا اور ان کی نازل کردہ کتاب کی پیروی کرنا، کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا، حالات کچھ بھی ہوں اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور یہی ذریعہ نجات ہے۔ دنیا کا لالچ، علم دین آنے کے بعد دنیا کی طرف لپکنا ایک لالچی کتے کی مثال کی طرح اس کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ اسماء الحسنہ، اللہ کے اچھے ناموں سے دعا کریں تاکہ البتہ ان ناموں سے بچیں جو اس نے اپنے لیے نہیں رکھے۔ بندے تمہارے جیسے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا کہ سب بندے ہیں اور کسی کو کوئی قدرت نہیں۔ آداب قرآن کا ذکر اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہو اور غور سے سنو۔ مومن کون ہیں؟ جن کے ذکر الہی سے ہل جائیں، ایمان بڑھ جائے، نماز قائم کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ سچا مولا اللہ کا دوست ہے، نعم المولا و نعم الوکیل۔ اب ہم چلتے ہیں پارہ نمبر 10 کی طرف، جس میں سورۃ التوبہ کا بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ التوبہ ایک عظیم الشان سورت، اس کے معنی ہے توبہ کرنے کے ہیں، اور یہ 15 مرتبہ یہ لفظ اس سورت کے اندر استعمال کیا گیا ہے۔ اس سورت میں جنگ تبوک میں جو پیچھے رہ جانے والے 3 صحابہ تھے ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور یہ وہ واحد سورت ہے جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں کیا جاتا۔ اس میں مال غنیمت کا ذکر کیا گیا ہے،
مال اللہ کا ہے، غنیمت ہو یا کوئی اور مال، سب اللہ کا ہے، ہر مال اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم کرنا چاہیے۔ مدد کے اسباب، بعض اوقات تکلیف دہ چیز میں بھلائی ہوتی ہے، مشکل کہیں پڑی ہوتی ہے، مگر اللہ تھوڑی کر کے انسان کو دکھاتا ہے تاکہ وہ اس سے نپٹ سکے۔ کامیابی کے لیے ثابت قدمی اللہ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ دشمن کا خوف ہو تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ نعمتوں کا زوال، گناہوں، ناقدری اور دین سے دوری کی بنا پر نعمتوں کو چھین لیا جاتا ہے۔ مقابلہ کی تیاری، لڑائی کی تیاری بھرپور رکھو اور جو راہ میں مال خرچ کرے گا اسے بدلہ پورا دیا جائے گا۔ اتباع رسول کا فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والے اہل ایمان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ مہاجر و انصار، دنیا کے لیے من پسند کو چھوڑ دینے والے مہاجر، جبکہ دین کی خدمت کے لیے مدد دینے والے انصار ہیں۔ التوبہ، یہ صورت اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی گئی کیونکہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امن کی علامت ہے، جبکہ اس صورت میں اہل شرک سے امان کھائی جا رہی ہے۔ حج اکبر کے دن کا اعلان، اللہ اور رسول کا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں، توبہ کر لو نجات ورنہ دردناک عذاب ہے۔ مسجد کی آباد کاری، مشرکین کا کام نہیں، نماز زکوٰۃ ادا کرنے والے اللہ سے ڈرنے والے اہل ایمان کا یہ کام ہے۔ ایمان کا فرق، ایمان کے بغیر حاجیوں کی خدمت یا مسجد حرام کی آباد کاری کرنا ایمان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ محبوب کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد کرنا سب سے زیادہ محبوب ہے، دیگر چیزیں ضرورت کے تحت ہو مگر جی رہے ہو مر رہے ہو تو دین کے لیے۔ مشرکین، عقیدہ کی خرابی کی وجہ سے مسجد حرام میں داخلہ بند کر دیا گیا ہے اور شرک سے پاک عقیدہ اختیار کریں۔ جنگ تبوک کا ذکر اس میں کیا ہے، سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا، جنگ نہیں ہوئی مگر سب کو آزما لیا گیا۔ مقدر کا لکھا، جو پہنچے ہمارے لیے لکھا جا چکا ہمیں ملے گا۔ ایمان لانا لازمی، ہر شخص کو اس کے مقدر کے مطابق ملتا ہے۔ خمس، مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور رسول کے لیے ہے، باقی 4 مجاہدین کے لیے ہے۔ باہمی اختلافات سے بچنا ضروری ہے کیونکہ وہ دین کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ باہم الفت، اہل ایمان کے درمیان اللہ کا خاص فضل ہے کیونکہ مومن محبت کرتا ہے اور کیا جاتا ہے۔ مدد صبر کے ساتھ ہے، جتنا صبر زیادہ ہوگا اتنی زیادہ مدد آئے گی۔ مدد صبر کے ساتھ اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے۔ ہجرت و جہاد کرنے والے سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور عمدہ رزق ہے۔ پناہ کا اصول، پناہ کے طلبگار کو پناہ اور قرآن سنانے کا اہتمام کرو تاکہ وہ اسے لا علم ہے۔ اللہ کے محبوب کاموں میں سے ہے مسجدوں کو آباد کرنا، اللہ کے پڑوس میں ہوں گے جو مسجدوں کو آباد کریں گے۔ غلبہ دین، اسلام ہی وہی دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام دینوں پر غالب کیا۔ قلیل دنیا کی حیثیت سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالی جانے والی کی حیثیت کے مطابق ہے۔ فرمان نبی ہے کہ دنیا کا قلیل بھی گدلا ہے۔ درہم و دینار کے بندے اللہ کی راہ میں دینے سے کتراتے ہیں اور دینا پڑے مصیبت میں مارے جاتے ہیں۔ مصارف زکوٰۃ کو استعمال کرنے کی انہوں نے وجہ بتائی گئی، کہاں کہاں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان کو فقراء پہ، مساکین پہ، زکوٰۃ کے ملازمین میں، تالیف قلب کے لیے، گردن آزاد کروانے کے لیے، قرض داری فی سبیل اللہ اور مسافروں کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ گہرائی کے ساتھ پڑھنے کی، سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ہاں پہ نصیب۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔